تھے شہزادہ حضور غازی ملت حضرت علامہ سید محمد سمدانی میاں صاحب قبلہ کچھوچھوئی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ وہ ایک شاندار لب و لہجے میں اپنے کلام سے ہم سب کو نواز رہے تھے اور ہم سب محظوظ ہو رہے تھے۔ حضرات آئیے میں بلا تاخیر اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ میری مراد آل شاہ خدا، جگر گوشہ خیر الورا، سالک راہ خدا، حامی سنن، ماہی فتن، عالم ربانی، خطیب لاسانی، اولاد غوث سمدانی، شہزادہ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان حضور غازی ملت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عریضہ پیش کروں گا کہ حضرت اپنے خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ آئیے حضرت کا استقبال ہم سب نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت ہمیں کرنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، شہزادہ حضور محدث اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانواد اشرفیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المحفوظین وصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ الحمدللہ، دامن اسلام میں پناہ لے لینے والے، لا الہ الا اللہ کے سائے میں زندگی گزارنے والے، اللہ کے احسانات کو گن نہیں سکتے۔ 10 لاکھ 20 لاکھ کی مدد کرنے والوں کو ہم نہیں بھولتے، ہم ڈوب رہے ہوں تو بچانے والے کو نہیں بھولتے، ہم ہاسپٹل میں آخری سانسیں لے رہے ہوں تو ڈاکٹر جو ہمیں شفا دے دے اسے نہیں بھولتے، جبکہ یہ سب چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، بیچی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع آسمان مفت میں دے دیا، نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے۔ بے شمار ستاروں کی روشنی عطا کیا، اس احسان کا اندازہ نہیں، جب ہم ستارے نہیں گن سکتے احسان کیا گن پائیں گے۔ جس دھرتی پر ہم چلتے پھرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ معمولی احسان ہے؟ 10 میٹر کوئی زمین دے دیتا ہے، 50 گز زمین دے دیتا ہے، 1 ایکڑ دے دیتا ہے، ہم زندگی بھر اسے یاد کرتے ہیں۔ اور کشمیر سے کنیا کماری تک نہیں، امریکہ سے فجی تک یہ پوری دھرتی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفت میں دیا ہے۔
मामूली एहसान है। जान बचाने वाले का अगर एहसान नहीं भूला जा सकता तो बैठे बैठे आप अल्लाह का एहसान आपको बताता हूँ। तो एक ऐसे ही मशहूर है, वर्णालम कहाँ तक सही है कि एक बादशाह डूब रहा था, किसी भिश्ती ने उसे बचा लिया। तो मांगो क्या मांगते हो, उसने एक दिन की सल्तनत मांगी और दे दिया। यानी सल्तनत से ज़्यादा जान प्यारी होती है, ये बादशाह का अंदाजा है। एक बात जान बता है, लेकिन आप बताइए अगर आपकी ये सांस अंदर ना जाए, कि जो ऑक्सीजन अंदर जाती है ना जाए, आप मर जाएंगे। और जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है अगर ना आए तो आप मर जाएंगे। यदि जितनी मर्तबा सांस लेते हैं, दो एहसान अल्लाह का होता है, वो आपकी जान बचाता है। जब हम सुबह से शाम तक अपनी सांसें नहीं गिन सकते तो हम ये भी नहीं बता सकते रब ने हमारी जान कितनी बनाई। और आप ये याद कीजिए कि आप दुनिया में पैदा हुए हैं, आप दुनिया में पैदा हुए तब इमाम आजम बने, गौसे आजम बने, गरीब नवाज बने। पैदा ही नहीं होते तो कहाँ गरीब नवाज बनते, कहाँ गौसे आजम बनते। तो सबसे बड़ी नेमत आपका पैदा होना है। इस पैदाइश से ज्यादा कीमती कहीं कोई नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में पैदा ही नहीं होते, जीना में पैदा ही नहीं होते तो क्या बनते। ये जो इंजीनियर बना घूम रहा है, डॉक्टर बना घूम रहा है, अल्लामा है, मुजद्दिद है, मुहक्किक है, मुहद्दिस है, मुज्तहिद है, ये सब कब हुए? जब पैदा हुए। तो मीलाद बहुत इम्पोर्टेंट है। ये और बात है कि सबकी मीलाद बराबर नहीं है। पड़ोस में पैदा होते हैं, पड़ोसी जाने वो खुशियां मनाएगा। मैंने पूछा भाई काहे को इतना जलसा हो रहा था, दावत हो रही थी? मेरा बेटा पैदा हो, मेरा में बड़ा गम है। आप दिल वहीं लगाएंगे जहां मेरा हो। पड़ोसी के यहाँ पैदा हुआ, मैंने कोई खुशी नहीं मनाई, मेरा नहीं। और जब मेरे घर में मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने जश्न मनाया कि मेरा बेटा। पड़ोसी नहीं मनाएंगे जश्न, वो जिसका है वो मनाएगा। तो जब नबी पैदा हुए तो पड़ोसी मीलाद नहीं मनाएंगे, वो मनाएगा जो मानेगा मेरा नबी है। वालिदैन न होते तो हम पैदा न होते, हम पैदा न होते तो न मुकर्रिर होते, न खतीब होते, न डॉक्टर होते। जितने औसाफ आपके अंदर हैं ये सब पैदा होने के बाद हैं। मगर मेरे रब ने ये नहीं कहा कि मैंने माँ बाप देकर एहसान किया। बहुत बड़ा एहसान है रब का कि मेरा बाप है, बहुत बड़ा एहसान है कि मेरी माँ है। लेकिन रब ने उसे एहसान, क्योंकि रब का जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू, रब जिसे एहसान करेगा वो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। तो हम नौकरी दे दे तो कहें बहुत एहसान किया, किसी ने जलसे में बुला लिया बड़ा एहसान किया, नजरा मोटा दे दिया तो एहसान किया। ये हमारा मेयार है। लेकिन जो खुदा आसमान देकर एहसान न कहे, जमीन देकर एहसान न कहे, सांसें देकर एहसान न कहे, माँ बाप देकर एहसान न कहे, बल्कि आदम से लेकर ईसा तक बेशुमार नबी, बेशुमार रसूल पैदा हुए, मगर किसी को एहसान नहीं कहा। और आपको जिंदगी दिया, एहसान नहीं कहा। आपको अक्ल दिया, एहसान नहीं कहा। आपको दिल दिया, एहसान नहीं कहा। आपको दिमाग दिया, एहसान नहीं कहा। मगर जब नबी आया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह का एहसान है ईमान वालों पर। एहसान कहा, अक्ल दिया, एहसान नहीं कहा। जान दिया, एहसान नहीं कहा।
زندگی دیا احسان نہیں کہا، اور جب نبی دیا تو احسان کہا۔ اس کا مطلب ہے میرا نبی میری عقل سے زیادہ قیمتی ہے، میرے دل سے زیادہ قیمتی ہے، میری جان سے زیادہ قیمتی لقد من اللہ، تحقیق مننا احسان کیا، من اللہ، اللہ نے احسان کیا۔ کیا احسان؟ از بعثا، جو میں نے بے شک رسول کی ہے، یہ احسان ہے۔ تو رسول کی بعثت کا احسان ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور اس بعثت کو بدعت کہنا سب سے بڑی غداری ہے۔ ہم بعثت میں مست ہیں، وہ بدعت سمجھ کے چھٹک گئے، کیونکہ منظر الگ الگ ہوتا ہے۔ دریا کے اس پار کا منظر اور ہوتا ہے، دریا کے اس پار کا منظر۔ بس ایک سوال اور اس کا جواب۔ یہ سلسلے نورانی کو میں سمجھتا ہوں پہلی محرم ہی سے، پہلی ربیع الاول نور سے شروع ہو، یہ نورانی میں میں تو اپنا حصہ ڈالنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ جو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، وہ قرآن سے ثابت ہے کہ احسان ہے۔ یہ احسان مانتے کیوں نہیں؟ کچھ لوگ احسان مانتے کیوں نہیں؟ عام سے لے کے خاص تک اور خاص سے لے کے ناخاص تک مانتے کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کیا جو نبی کو بھیجا ہے، تو یہ ان کے بھیجے میں نبی کا بھیجنا آتا کیوں نہیں؟ یہ دنیا دو حصوں میں بٹی کیوں ہے؟ نہ جشن میلا نہ دلوں سے میلا، یہ ہے کیوں ایسا؟ نماز پانچوں، روزہ پورے مہینے کو، زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے مکمل، حکم تو مان لیا، نبی کا جو درجہ خدا بتا رہا ہے وہ درجہ کیوں نہیں مانا؟ بہت صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا لقد من اللہ علی الناس، نے یہ نہیں کہا کہ نبی کو بھیجا یہ لوگوں پر احسان ہے، علی المومنین، صرف ایمان والوں پہ احسان ہے۔ میلاد النبی کا جشن وہ منائے گا جو مومن ہوگا۔ برادر گرامی سید یعقوب اشرف صاحب اگر مجھ پر احسان کریں گے آپ کیوں مانیں گے؟ میں مانوں گا کہ جب اللہ کا احسان میلاد مصطفیٰ احسان الہی صرف مومنوں پہ ہے تو مومنوں ہی کو ماننا ہے۔ اب اگر کوئی شہر میں کہے میلاد نہ کرو، آپ اس سے جھگڑا نہ کرو، سمجھ جاؤ جماعت میں نہیں ہے، مومنین کی جماعت میں نہیں ہے، اس لیے اس کو پورا حق ہے کہ جب ہم پہ احسان نہیں ہے تو ہم جلوس کیوں نہیں کریں، جب ہم پر احسان نہیں ہے تو کیوں جشن میلاد کریں، جب ہم پہ احسان نہیں ہے۔ اور وہ احسان نہیں سے اب یہ سمجھ گئے کہ یہ مومنین میں نہیں ہے۔ واقعہ دعوانا الحمدللہ۔